سوچیں، اگر ایک دن انسان زمین چھوڑ کر کسی اور سیارے پر بسنے لگے تو ایک ایسی دنیا جہاں کبھی دریا بہتے تھے، جہاں برف آج بھی موجود ہے۔ یہ کہانی ہے سرخ سیارے یعنی مارس کی، ایک ایسی دنیا جو ہزاروں سالوں سے انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے لوگ رات کے آسمان میں ایک سرخ چمکتا ہوا نقطہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ دوسرے ستاروں کی طرح نہیں تھا، وہ حرکت کرتا تھا، رنگ بھی مختلف تھا، اور اس وجہ سے قدیم رومیوں نے اس کا نام جنگ کے دیوتا مارس پر رکھا۔ لیکن حقیقت میں مارس کوئی دیوتا نہیں، بلکہ ایک سرد، خاموش اور پر اسرار دنیا ہے۔ مارس زمین سے تقریباً 225 ملین کلومیٹر دور موجود ہے۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کا چوتھا سیارہ ہے۔ اس کی زمین جیسی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کو حیران کرتی ہیں۔ مریخ پر دن تقریباً زمین جتنا ہوتا ہے۔ وہاں ایک دن 24 گھنٹے اور 37 منٹ کا ہوتا ہے۔ وہاں موسم بھی بدلتے ہیں، وہاں برف بھی موجود ہے۔ لیکن ایک چیز مارس کو خطرناک بناتی ہے، وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ہے۔ 1960 کی دہائی میں انسان نے پہلی بار مارس تک پہنچنے کا خواب دیکھا۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلائی مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ کئی مشن ناکام ہوئے، راکٹ تباہ ہوئے، سگنلز غائب ہوئے۔ لیکن پھر 1965 میں ایک خلائی جہاز مرینر 4 پہلی بار مارس کے قریب پہنچا۔ جو اس نے تصویریں زمین پر پہنچائیں، انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ سائنسدان سوچتے تھے مارس شاید زمین جیسا ہوگا، لیکن وہاں صرف صحرا، پتھر اور بڑے بڑے گڑھے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سیارہ مردہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور پھر جدید مشنز نے مریخ کے راز کھولنے شروع کیے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اربوں سال پہلے مارس آج جیسا نہیں تھا۔ وہاں سمندر تھے، ندیوں کے نشان تھے، بارشیں ہوتی تھیں اور شاید زندگی بھی موجود تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مارس کا مقناطیسی میدان ختم ہو گیا۔ سورج کی خطرناک شعاعوں نے مارس کا ماحول بدلنا شروع کر دیا۔ ہوا ختم ہو گئی، پانی خشک ہو گیا اور مارس ایک مردہ دنیا بن گیا۔ آج مارس کا درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ کبھی کبھی خوفناک دھول کے طوفان پورے سیارے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ انسان ابھی تک مارس پر نہیں پہنچا، لیکن ہمارے روبوٹس وہاں موجود ہیں۔ ان سب نے مارس پر سفر کیا۔ خاص طور پر اپورچونیٹی نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ اسے صرف 90 دن کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ تقریباً 15 سال تک کام کرتا رہا۔ آخر میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ سورج کی روشنی ختم ہو گئی اور اس کا آخری پیغام تھا، میری بیٹری ختم ہو رہی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر دنیا بھر کے لوگ جذباتی ہو گئے۔ سب سے بڑا سوال آج بھی یہی ہے، کیا مارس پر کبھی زندگی تھی؟ سائنسدانوں کو مارس پر قدیم جھیلوں کے نشان ملے ہیں، برف بھی ملی ہے، اور مارس کی زمین کے نیچے پانی کے آثار بھی۔ ناسا کا بھیجا ہوا ایک روور پرسیویرنس روور 2021 میں مارس پر اترا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، مارس پر زندگی کے نشانات تلاش کرنا۔ یہ روور مریخ کی مٹی جمع کر رہا تھا تاکہ مستقبل میں انہیں زمین پر لایا جا سکے۔ اگر ان نمونوں میں کسی جراثیم یا قدیم زندگی کے آثار ملے تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ہوگی۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں اور خلائی ادارے اب مارس پر انسان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناسا اور اسپیس ایکس جیسے ادارے چاہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں انسان مریخ پر قدم رکھے۔
لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ زمین سے مارس تک پہنچنے میں تقریباً 7 مہینے لگ سکتے ہیں۔ خلا میں ریڈیشن بہت خطرناک ہوتی ہے۔ کھانا، پانی اور آکسیجن کا انتظام بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن انسان ہمیشہ ناممکن کو ممکن بناتا آیا ہے۔ مارس صرف ایک سیارہ نہیں، یہ انسان کے مستقبل کی امید ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں شاید کبھی زندگی تھی، اور شاید ایک دن انسان بھی وہاں زندگی گزارے گا۔ اور جب پہلی بار کوئی انسان مارس کی سرخ زمین پر قدم رکھے گا تو شاید وہ آسمان کی طرف دیکھ کر زمین کو یاد کرے گا، وہ نیلا سیارہ جو کبھی اس کا گھر تھا۔ اگر آپ کو خلا، بلیک ہولز اور کائنات کے راز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بلیک ہول کے بارے میں جانیں گے، جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت بھی رک جاتا ہے۔